علوی سرور نقوی صاحب، یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. بھارتی میڈیا کے اس اعتراف کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ بونڈی بیچ حملے کا ملزم بھارتی شہری تھا؟ بھارت طویل عرصے سے پاکستان کو دہشت گردی سے جوڑنے کی بہت کوششیں کرتا رہا، لیکن اب اس واقعے سے بھارت کی سفارتی ساکھ کتنی متاثر ہوگی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سچ ہمیشہ ابھر کے باہر آتا ہے. ٹروتھ آلویز پریویلز، جو انگریزی میں کہا جاتا ہے. کیونکہ پہلے یہ جو دہشت گردی سڈنی میں بونڈی بیچ پہ ہوئی ہے، اس کے متعلق مختلف قیصرائیاں تھیں، لیکن بھارت نے اب کا نام چھپا ہوا تھا. اور جب تحقیقات ہوئیں، جب پوری تفتیش ہوئی، تو پتہ یہ چلا کہ یہ شہری تھا بھارت کا، اور یہ انتہا پسند تنظیم سے منسلک تھا. اور پھر فلپینز میں اس نے ٹریننگ بھی حاصل کی، اور پھر آ کر اس نے یہ حرکت کی. تو بھارت اس کے پیچھے تھا. بہت واضح ہے، کیونکہ بھارت کینیڈا میں پکڑا گیا جب اس نے ایک سکھ لیڈر کا قتل کروایا. وہ امریکہ میں قتل کروانے والا تھا جو پکڑا گیا. انگلینڈ میں ولایت میں بہت بار ایسے کیسز ہو چکے ہیں. پاکستان میں تو بھارت مستقل بلوچستان میں دہشت گردی کرا رہا ہوتا ہے. اور جعفر ایکسپریس، اور جو پہلے پی ایس اے اسکول کا، پھر جعفر ایکسپریس کا، پھر اور بہت سے ایسے بڑے گلیئرنگ انسٹینسز، بڑے ہیبت ناک واقعات بھارت کی وجہ سے پیدا ہوئے. تو بھارت اس وقت ایکسپوز ہو گیا ہے، اور یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ دہشت گرد بھارت کے تھے. تو ان کو ضرور، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ ان کے پیچھے بھارت تھا، جو کہ دہشت گردی کرا رہا تھا. اور مقصد اس کا یہ تھا کہ یہودیوں پہ حملہ کرا کے مسلمانوں کو بدنام کریں. کیونکہ یہودی یہود پرست قوم ہر جگہ پائی جاتی ہے. بہت سے لوگ ہیں ہر جگہ جو کہ یہودی مذہب کے ہیں، مگر مسلمان ان پہ حملہ نہیں کرتے ہیں. اور نہ ہی کوئی، سوائے ظاہر فلسطین میں اور مغربی کنارے میں جہاں کے یہ لڑائی چل رہی ہے. تو یہ بھارت جو ہے، یہ مسلمانوں کو اس مرتبہ نہ صرف پاکستان بلکہ سارے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا. بالکل ٹھیک ہے، اور خود ہی بدنام ہو گیا. الٹا ساری چیزیں خود ہی سامنے آ گئیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. سیکیورٹی نقطہ نظر سے ہم بات کریں تو ایک بھارتی شہری کا داعش سے متاثر ہو کر آسٹریلیا میں حملہ کرنا کس حد تک خطرناک ہے، اور حملہ آور کے پاس سے دستی بم جو دستیاب ہوئے ہیں وہ داعش کے استعمال ساختہ ہیں، اور جھنڈوں کی موجودگی جو ہے نا، یہ اس چیز کو واضح کرتی ہے کہ بھارت کے اندر انتہا پسند نیٹ ورک کس حد تک بڑھ رہا ہے. دیکھیں، ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ بھارت از اے گلوبل ٹیررسٹ کنٹری ناؤ. جو کینیڈا کی بات ہے، امریکہ کی ہے، پاکستان، انگلینڈ، کشمیر، سری لنکا، دین آپ بات کریں بنگلہ دیش، بلوچستان میں، KPK میں، داعش کے ساتھ، خوارجوں کے ساتھ، ایوری ویئر انڈیا از انوالوڈ. اور یہ جو داعش انڈیا کا نیکسس ہے، اٹ از ود اسرائیل، اور یہ پلان کر کے کیا گیا ہے تاکہ پاکستان اور مسلمانوں کو بدنام کیا جا سکے. اس میں جو یہ نیٹ ورک نکلا ہے، یہ 100% انہوں نے، بلکہ یہاں تک رپورٹ ہے کہ اسرائیل میں یہ جو ساجد نوید اکرم کا نام ہے، یہ بہت سرچ کیا گیا کہ پاکستان سے ریلیٹڈ کون ہے. یعنی انہوں نے یہ ساجد جو ایک جس کا لائسنس پکڑا، اس کو انہوں نے نکالا کہ یہ پاکستان کے اوریجن ہے، اور بعد میں اس نے سوشل میڈیا بیکنگ کا بھانڈا پھوڑ دیا کہ جی میں پاکستانی ہوں، لیکن میں تو موجود ہوں، میرا تو یہ جگہ پر ہوں، آپ دیکھ لیں، I'm not involved. پھر جب آسٹریلیا نے ان کو اوریجن نکال کے بتایا کہ جی انڈین نیشنل ہے، پھر اس کے بعد یہ وہاں پہ انہوں نے ایون آسٹریلین پولیس نے انڈیا کو رنگ کیا گورنمنٹ کو، جو آپ کوآپریٹ کریں. پھر اس کے بعد ان کو فائنلی آج انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ حیدرآباد کا رہنے والا ہے، اس کو 2 بھائی بھی ہیں، اینڈ ہی از ان آسٹریلیا. یہ جو داعش یہ جو گیا وہاں پر فلپین میں ٹریننگ لینے کے لیے، ملٹری ٹریننگ،
وہ بھی مجھے یقین ہے انڈین را نے مینج کیا اور اسرائیل نے مینج کیا ہے. اس کو وہاں بھیجا ٹریننگ لے ویپن کی تاکہ جس مہارت سے وہ کاکنگ ہینڈل کو چینج کر رہا تھا, بولٹ کو اور تیز فائرنگ کر رہا ہے, دے ور فلی ٹرینڈ, جو میں نے دیکھا ہے ایز اے آرمی آفیسر. جی اس کے بعد انہوں نے واپس آ کے جو یہ کیا اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ان کو 6 دن پہلے پتا تھا, تبھی نوید اکرم کا نام سرچ کرتے رہے ہیں اور پھر بلٹ فائر نہیں ہوتے, انڈین میڈیا نے گودی میڈیا نے پاکستان کا نام لینا شروع کر دیا. تو اٹ واز آل پلانڈ. اب آپ جب کنیکشن کریں گے یہ آسٹریلین انٹیلیجنس اور باقی انٹیلیجنس امریکن MI6, تو پتہ چلے گا کہ 100% انڈین را, داعش اور اسرائیل موساد اس میں شامل ہے. دس از اے تھریٹ گلوبل ٹیرر, جو پاکستان بار بار کہہ رہا ہے کہ ناؤ انڈیا از اے گلوبل ٹیررسٹ کنٹری. بالکل, اور یہ تو واضح ہو چکا ہے کہ بھارت کی جانب سے یہ تمام دہشت گردی کروائی جا رہی ہے, نہ صرف پاکستان میں بلکہ اب تو پوری دنیا میں ان کے تانے بانے مل رہے ہیں. نقوی صاحب, آپ کی جانب آؤں گی, یہ سارا معاملہ جو ہوا ہے اب عالمی برادری کا کیا کردار بنتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں خصوصاً مغربی ممالک بھارت کے دورے معیار پر سنجیدگی سے اب سوالات اٹھائیں گے, کوئی ایکشن لیں گے؟ پاکستان کو اس معاملے پر اقوام متحدہ یا دیگر عالمی فورم پر مؤثر سفارتی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل ہے. دیکھیے بات یہ ہے, میں 2-3 باتیں ذرا اس کو سمجھاؤں کہ دہشت گردی ایک بلا ہے, اٹس اے مینس جو انگریزی میں کہتے ہیں. ساری دنیا میں دہشت گردی جو ہے ہر جگہ وہ سوسائٹی کو تباہ کر رہا ہے. دہشت گردی کی وجہ سے بہت سے نقصانات ہو رہے. اب ایسی بلا کو کوئی ملک اگر پیٹرنائز کرے اور اس کو استعمال کرے تو یہ بہت بڑا المیہ ہے, اور یہ اس ملک کی بڑی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے کہ وہ سارے بین الاقوامی قوانین جس میں مختلف ملکوں کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور ساورنٹی کا احترام کرنا چاہیے, وہ ان ملکوں کے خلاف دہشت گردی کروا رہے ہیں. تو بھارت ایک ایسی حرکت میں پکڑا گیا ہے جو کہ بالکل ناقابل قبول ہے ہر نقطہ نظر سے. بین الاقوامی برادری کا اس وقت یہ رول ہونا چاہیے کہ بھارت کے سارے ایکشنز کو واضح کرے, اس کو ایکسپوز کرے اور پھر ریزولوشن پاس کرے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اس کے خلاف ریزولوشن ہو سکتا ہے. یعنی بھارت نے اپنا ایسا سکہ جمایا ہوا ہے اس کے اقتصادی قوت کی وجہ سے کہ وہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ ایسی چیز ہوگی. لیکن کیا آج سے 4-5 سال پہلے یہ تصور ہو سکتا تھا کہ بھارت جو ہے یہ ایسی حرکتیں کر رہا ہوگا اور پکڑا جائے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ میں قرارداد ہونی چاہیے بفور پاکستان loses the seat in the Security Council. پاکستان کی نان پرماننٹ سیٹ ہے جو کہ تھوڑے عرصے کے لیے ہے, تو اس سے پہلے بھارت کو پوری طرح ہمیں ایکسپوز کرانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد بین الاقوامی قوانین بھارت نہیں ریسپیکٹ کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر ایک سینشن آ جائے گا, ایک سینکشن آ جائے گی کہ بھارت نے ایسی حرکتیں کی ہیں, یہ ریکارڈ پہ آ جائے گا. تو آئندہ بھی اس کا بہت اس کے اوپر منفی اثر اور امپیکٹ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, اب اس پر بالکل اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. بریگیڈیئر صاحب, آپ کی جانب آؤں گی, اس واقعے کے بعد خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر کیا اثر پڑے گا, اور آپ کے خیال میں عالمی انسداد دہشت گردی اداروں کو بھارت میں موجود انتہا پسند عناصر پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں یہ بہت ضروری ہے. اس میں پاکستان جب سے کہہ رہا ہے, یہ تو کھلم کھلا ہے. دیکھیں پاکستان اور بلوچستان میں کیا کر رہا ہے, جی KPK میں کیا کر رہا ہے, اس کے بعد خواتین کے ساتھ PTP کے ساتھ یہ BLA, BNF, DLA, مجید بریگیڈ, پھر اس کے بعد داعش, القاعدہ, دیر آل ان وہاں پر افغانستان میں ان کے ساتھ گٹھ چھوڑ ہے. اور ادھر سے اس کا مطلب ان کے کنیکشن ہے. تو یہ ابھی عالمی جو سیکورٹی ہے اس کو بہت بڑا تھریٹ ہے. پاکستان کو چاہیے کہ اب ہمیں کھل کے بات کرنی چاہیے امریکن سے اور جو یہاں پر افغانستان میں ویپن ہم اس کو چھوڑ کے گئے ہیں جی, اور ساری وہاں پر وہ گند اب چل پڑا ہے, وہ وہاں پر ویپن بیچ بھی رہے ہیں, اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں.
اور پاکستان سنگل ہینڈلی ان کے خلاف لڑائی کر رہا ہے. اس لیے میں بات کرتا ہوں کہ ابھی یہ بہت ضروری ہے ہر حالت میں. ہمیں امریکہ کو کہنا چاہیے کہ آپ ان کو اسد جو ہے وہ ان سے واپس لیں, یا ان کو جو فنڈنگ کر رہے ہیں ہر مہینے $40 ملین کو بند کریں, ان کو دینے, تاکہ ان کو کوئی تو تکلیف ہو, تاکہ اور پھر یا پاکستان کو ویپن یا امونیشن APC ہیلی کاپٹر نائٹ فائٹنگ کیپیبل دیں, تاکہ ہم ان کا پراپر مقابلہ کریں. لیکن بالکل اب تو مکمل طور پر مقابلہ کرنا اور اس سارے معاملے پر آواز اٹھانے کا وقت آ چکا ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود تھے علی صاحب, بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز, سارے معاملے پر گفتگو کر رہے تھے.